بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 63۔ عفان بن مسلم نے کہا، حمام نے ہم سے بیان کیا، کہا ابو داؤد اعمہ ہمارے پاس آیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، ہمیں برہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ ہم نے یہ بات قتادہ کو بتائی، انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا، اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگتا تھا۔ انسانوں کی بے کنی کرنے والے طاعون کے دوران لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا پھرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 64۔ یزید بن ہارون نے کہا، ہمیں حمام نے خبر دی کہ ابو داؤد اعمہ قتادہ کے ہاں آیا۔ جب وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا تو لوگوں نے کہا، اسے یہ زعم ہے کہ اس نے 18 بدری صحابی سے ملاقات کی۔ اس پر قتادہ کہنے لگے، طاعون کی وبا عام سے پہلے یہ ایک منگتا تھا، اس کا علم حدیث ایسی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن بصری نے کبھی کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سنائی، نہ ہی سعید بن مسیب نے ایک سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور بدری سے براہ راست سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 65۔ جریر نے رقبہ بن مسقلہ بن عبداللہ عبدی کفی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی سے روایت کی کہ ابو جعفر عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی مدائنی احادیث گھڑا کرتا تھا، سچائی یا حکمت پر مبنی کلام پیش کرتا تھا۔ وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا، لیکن اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 66۔ ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے، انہوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، یونس نے کہا، عمر بن عبید جو کہ معروف معتزلی، جو پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں حاضر رہا کرتا تھا، حدیث کی روایت میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 67۔ معاذ بن معاذ کہتے ہیں، میں نے عوف بن ابی جمیلہ سے کہا، عمر بن عبید نے ہمیں حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث سنائی، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے کہا، بخدا عمر نے اس حدیث کی روایت حسن بصری کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ بولا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس حدیث کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے۔